वेरी गुड मॉर्निंग एंड वेरी वार्म वेलकम। हवा के दोष पर सरहदों की कैद से आजाद, आपका दोस्त, आपका भाई, आपका खादिम फादी नोबल सैमुअल आपका दिल पसंद प्रोग्राम ब्रेकफास्ट शो लिए हुए हाजिर है और इस्लाम पेश करता है। कैसे हैं जी आप? कैसा गुजरा कल का दिन? और तो जी एज यूजुअल वेरी बिजी। कल 3 सर्विसेज थी, सुबह 10:30 बजे इंग्लिश में, फिर 2 बजे उर्दू हिंदी में, और शाम को स्कॉटलैंड से हमारे साथ है जी पादरी पीटर। इट वेंट वेरी वेल बाय द ग्रेस ऑफ गॉड। हम खुदा का शुक्र अदा करते हैं आपकी जिंदगी के लिए और आपकी सारी मोहब्बत के लिए। खुदा का शुक्र हो, खुदा की तारीफ हो। ब्रेकफास्ट शो चूंकि हमने चंद वीक पहले शुरू किया, लेकिन खुदा का शुक्र अदा करते हैं कि ये भी इतना पॉपुलर हो गया है कि लोग इसके इंतजार में होते हैं कि जी कब सुबह जो है ये प्रोग्राम शुरू होगा। तो हम वेलकम कहते हैं जो उन तमाम बहनों भाइयों को जो कि सोशल मीडिया पर, फेसबुक पर हमारे साथ हैं और जो बाद में इसको यूट्यूब पर देखेंगे। बाइबल टीवी ग्लोबल अगर आपने देखना हो तो उसका बिल्कुल आसान तरीका है। वो जो कि बहन भाई आज पहली दफा हमें ज्वाइन किए हुए हैं, उनको मैं बताना चाहता हूँ कि आप वेबसाइट पे जा सकते हैं www.bibletvglobal.com। ये हमारी वेबसाइट है जी, और उस पर एक और खूबसूरत बात भी है कि वीडियो ऑन डिमांड एक और भी वेबसाइट एक्टिव है, बाइबल टीवी। हाँ जी, ये पहले ही हमारी वेबसाइट थी और सोशल हार्मनी डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन जो हमारी चैरिटी है उसके साथ ये लिंक है। तो आप उस पर भी जो पिछले प्रोग्राम है उनकी रिकॉर्डिंग जो है वो देख सकते हैं। इसी तरह यूट्यूब पर भी जितने भी पिछले प्रोग्राम हैं उनकी रिकॉर्डिंग आप देख सकते हैं, जो भी आपका दिल पसंद मजमून हो। और इससे की खूबसूरती ये है बाइबल टीवी की कि ये बाइलिंगुअल है। आपको इंग्लिश में प्रोग्राम मिलेंगे, उर्दू में भी। तो आप जरूर लॉग इन कीजिए और देखिए इन तमाम प्रोग्राम्स को। इसके अलावा ये एक डिवाइस है, जादू बॉक्स इसको कहते हैं, मैजिक बॉक्स। तो उस पर भी ये मौजूद है। इसमें बहुत सारे चैनल्स हैं मुख्तलिफ लैंग्वेजेस में, और उसमें ये बाइबल टीवी भी उसमें मौजूद है। मैं देख रहा था कि अमेरिका में, कनाडा में, दीगर ममालिक में लोग जो है वो बहुत ज्यादा इस बॉक्स को इस्तेमाल करते हैं। इस अमेजोन की जो फायर स्टिक है वो आप लें और उस पर भी आप इसको देख सकते हैं प्रोग्राम को। इसके अलावा जी आपको ये बताना चाहते हैं कि जो फ्री ऐप है, आपका जो मोबाइल है उस पर आप जो एप्लीकेशन है उसको आप फ्री डाउनलोड कर सकते हैं। और चाहे आप घर पर हों, सफर कर रहे हों, अगर बच्चे जो है अपना प्रोग्राम देखना चाहते हैं तो आप अपने मोबाइल पे आराम के साथ अपने बेडरूम में या अपनी सिटिंग रूम में आप बैठकर तो आप इसको वॉच कर सकते हैं। फ्री ऐप है, यू डोंट हैव टू पे एनीथिंग, इट्स अ फ्री ऐप ऑन योर मोबाइल। बाइबल टीवी ग्लोबल आप टाइप कीजिए, बल्कि दूसरों को बताइए, खुद भी देखिए, दूसरों को बताइए कि वो भी इससे बरकत पाए। तो आइए वक्त ज़ाया किए बगैर आगे बढ़ते हैं और खुदा के जिंदा पाक कलाम की तिलावत करते हुए आज मैं मुकद्दस मत्ती के इंजीली बयान में से जो मुबारकबादियां हैं उनको मैं पढ़ना चाहूंगा। और इस हफ्ते में हम ऐसा करेंगे कि मत्ती के इंजीली बयान के 5वें बाब से हम इसको शुरू करके तो जो सरमन ऑन द माउंट है उसको हम कोशिश करेंगे कि उसमें से जो भी जितना भी इसको स्टडी कर सके उसको हम लेकर आगे बढ़ेंगे। शुरू में ही ऐसा होगा और उसके बाद हम जैसे जैसे बाकी के जो मज़ामीन हैं उनको हम देखा करेंगे। सरमन ऑन द माउंट की ये जो पहाड़ी वाज है, इसकी जो पहली 12 आयात है उनको मैं आज सुबह आपके लिए तिलावत करना चाहता हूँ। खुदा उनके पाक कलाम को सुनिए। वो उस भीड़ को देखकर पहाड़ पर चढ़ गया और जब बैठ गया तो उसके शागिर्द उसके पास आए और वो अपनी जुबान खोलकर उनको यूं तालीम देने लगा। मुबारक हैं वो जो दिल के गरीब हैं, क्योंकि आसमान की बादशाही उन्हीं की है। मुबारक हैं वो जो गमगीन हैं, क्योंकि वो तसल्ली पाएंगे। मुबारक हैं वो जो हलीम हैं, क्योंकि वो जमीन के वारिस होंगे। मुबारक हैं वो जो रास्तबाजी के भूखे और प्यासे हैं, क्योंकि वो आसूदा होंगे। मुबारक हैं वो जो रहम दिल हैं, क्योंकि उन पर रहम किया जाएगा। मुबारक है वो जो पाक दिल हैं, क्योंकि वो खुदा को देखेंगे। मुबारक है वो जो सुलह कराते हैं, क्योंकि वो खुदा के बेटे कहलाएंगे। मुबारक है वो जो रास्तबाजी के सबब से सताए गए हैं,
کیونکہ آسمان کی بادشاہی انہی کی ہے۔ جب میرے سبب سے لوگ تم کو لعن طعن کریں گے اور ستائیں گے اور ہر طرح کی بری باتیں تمہاری نسبت ناحق کہیں گے تو تم مبارک ہوگے، خوشی کرنا اور نہایت شادمان ہونا، کیونکہ آسمان پر تمہارا اجر بڑا ہے، اس لیے کہ لوگوں نے ان نبیوں کو بھی جو تم سے پہلے تھے اسی طرح ستایا تھا۔ خدا ان کے پاک کلام کے پڑھے سنے اور سمجھے جانے پر خدا ان کی برکت ہو، آمین۔ آئیے ہم دعا مانگے اور خدا ان کی شکرگزاری کریں۔ پیار سے بھرے ہوئے خدا تیرے شکر کرتے ہیں، کیونکہ خدا تو بے حد شکر، تعریف، حمد اور بزرگی کے لائق ہے۔ خدا تو ہمارا خالق اور مالک ہے، تو لشکروں کا خداوند ہے، آسمان اور زمین تیرے جلال سے معمور ہیں، آسمان تیرا تخت ہے اور زمین تیرے پاؤں کی چوکی ہے۔ ہم تیرا شکر کرتے ہیں کہ تو زندہ ہے، تو قدوس ہے، تو پاک ہے، تو قہر کرنے میں دھیما اور شفقت میں غنی ہے۔ خداوند اگرچہ تو بلند و بالا ہے تو بھی تو انسان کی فکر کرتا ہے، کیونکہ خداوند تو نے ہمیں اپنی صورت پر، اپنی شبیہ پر بنایا ہے اور ہم ہمیشہ تیرے سامنے رہتے ہیں۔ خداوند پاک خدا، ہم رات کی میٹھی نیند کے لیے اور آج کی سہانی صبح کے لیے تیرا شکر کرتے ہیں۔ اور اس وقت اے خداوند ہم تیرے پاک روح کی معموری چاہتے ہیں، جب ہم تیرے نام کو عزت اور جلال دیتے ہیں، کلام کو سنتے اور سناتے ہیں، تیری حمد و تعریف کرتے ہیں، تو پیر خداوند تو اپنے پاک روح سے معمور کرنا، اپنے لوگوں کو بڑی برکت دینا۔ تیرے یسوع نام میں یہ دعا مانگتے ہیں، آمین۔ جی یقیناً آپ کو انتظار ہوگا جی آج کون سے زبور ہیں، اور آئیے ہم خدا کی ہم کرتے ہیں ہیسٹن ایشین یونائٹڈ فرام چرچ کی کوائر کے ساتھ مل کر، اور یہ خوبصورت جو زبور ہے ہم سنیں گے اور خدا ان کی تعریف کریں گے، خدا ان کی ستائش کریں گے۔ تو آئیے خدا ان کی ہم کرتے ہیں خدا ان کی اس خوبصورت کوائر کے ساتھ مل کر۔
ਜਦੋਂ ਤੈਨੂੰ ਪੁਕਾਰਾ ਮੈਂ ਸੁਣ ਸਚਾਈ ਦੇ ਰੱਬਾ मेरा दुख दूर कीता तू दुआ सुन रहम भी फरमा। ज़बूर 4 बहुत खूबसूरत ये ज़बूर अभी हमने हेस्टन एशियन यूनाइटेड फ्रॉम चर्च क्वायर से सुना। आइए खुदाम का पाकलाम सीखते हैं। मुकद्दस लूका का इंजीली बयान उसका 13 बाब पहली 5 आयात और फिर हम मुकाशफा उसका 2 बाब उसकी पहली 7 आयात को तिलावत करेंगे। पहला विर्द मुकद्दस लूका का इंजीली बयान उसका 13 बाब पहली आयत से लेकर 5 आयत। सफ़ा नंबर 68 पर पेज 68। Gospel according to Saint Luke chapter 13 verse 1 to 5। Gospel according to Saint Luke chapter 13 verse 1 to 5। Let us listen the word of God। आइए खुदा उनका खूबसूरत पाक कलाम तिलावत करते हैं। खुदा उनके पाक कलाम में यूं मरकूम है, उस वक्त बाद लोग हाजिर थे जिन्होंने उसे उन गलीलियों की खबर दी जिनका खून पिलातुस ने उनके ज़बियों के साथ मिलाया था। उसने जवाब में उनसे कहा कि इन गलीलियों ने जो ऐसा दुख पाया, क्या वो इसलिए तुम्हारी दानिस्त में और सब गलीलियों से ज्यादा गुनहगार थे? मैं तुमसे कहता हूं कि नहीं, बल्कि अगर तुम तौबा ना करोगे तो सब इसी तरह हलाक होगे।
یا کیا وہ 18 آدمی جن پر شہلوک کا برج گرا اور دب کر مر گئے تمہاری دانست میں یروشلم کے اور سب رہنے والوں سے زیادہ قصوروار تھے؟ میں تم سے کہتا ہوں کہ نہیں، بلکہ اگر تم توبہ نہ کرو گے تو سب اسی طرح ہلاک ہوگے۔ دوسرا ورد مکاشفہ اس کا 2 باب، اس کی پہلی 7 آیات۔ The book of Revelation chapter 2 verse 1 to 7، اردو کی بائبل میں پیج 243۔ خدا ان کا خوبصورت بابرکت پاک کلام سنیے۔ افسس کی کلیسیا کے فرشتے کو یہ لکھ کہ جو اپنے دانے ہاتھ میں 7 ستارے لیے ہوئے ہیں، وہ سونے کے 7 چراغدانوں میں پھرتا ہے، وہ یہ فرماتا ہے کہ میں تیرے کام اور تیری مشقت اور تیرا صبر تو جانتا ہوں، اور یہ بھی کہ تو بدوں کو دیکھ نہیں سکتا، اور جو اپنے آپ کو رسول کہتے ہیں اور ہے نہیں، تو نے ان کو آزما کر جھوٹا پایا، اور تو صبر کرتا ہے اور میرے نام کی خاطر مصیبت اٹھاتے اٹھاتے تھکا نہیں، مگر مجھ کو تجھ سے یہ شکایت ہے کہ تو نے اپنی پہلی سی محبت چھوڑ دی۔ بس خیال کر کہ تو کہاں سے گرا ہے، اور توبہ کر کے پہلے کی طرح کام کر، اور اگر تو توبہ نہ کرے گا تو میں تیرے پاس آ کر تیرے چراغدان کو اس کی جگہ سے ہٹا دوں گا۔ البتہ تجھ میں یہ بات تو ہے کہ تو نکلیوں کے کاموں سے نفرت رکھتا ہے، جن سے میں بھی نفرت رکھتا ہوں۔ جن کے کان ہوں وہ سنیں کہ روح کلیسیاؤں سے کیا فرماتا ہے۔ جو غالب آئے میں اسے اس زندگی کے درخت میں سے جو خدا کے فردوس میں ہے پھل کھانے کو دوں گا۔ خدا ان کے زندہ خوبصورت بابرکت پاک کلام کے پڑھے سنے اور سمجھے جانے پر ہم سب پر خدا کی برکت ہو، آمین۔ آئیے دعا مانگیں۔ پیار سے بھرے ہوئے خداوند، ہم تیرا شکر کرتے ہیں کہ تو جو زندہ کلام ہے خداوند، تو ہم سے بات کرتا ہے۔ پھر خداوند ہم تیرے پاک کلام کی سچائیوں کے لیے، ان گہرے بھیدوں کے لیے تیرا شکر کرتے ہیں۔ ابھی جب اے خداوند ہم اس کلام کو سنتے اور سناتے ہیں، ہم اپنی کمزوری کا، اپنی کم مائگی کا اقرار کرتے ہیں۔ ہم تیری حکمت پر، تیری قدرت پر، تیری طاقت پر بھروسہ کرتے ہوئے التجا کرتے ہیں، درخواست کرتے ہیں کہ ہمیں اپنے پاک روح سے معمور کر۔ پھر یسوع تو مجھ کمزور ناچیز کے ساتھ ہونا، بڑی برکت دینا، تیرا دانا ہاتھ ہم سب پر ہے۔ یسوع کے سندر نام میں یہ التجا کرتے ہیں، آمین۔ جب ٹوین ٹاور کا واقعہ ہوا ستمبر 11، بہت سارے لوگ اس بات سے بڑے پریشان ہوئے، پوری دنیا بلکہ اس سے پریشان ہوئی۔ بہت سارے لوگ جو ہیں وہ اس حادثے میں ہلاک ہو گئے۔ ایک بہت بڑا کرائسس پوری دنیا میں آیا، معاشی بحران، اور اس کے ساتھ ساتھ سیاسی بحران بھی۔ بہت سارے عزیز جو اس حادثے کا شکار ہوئے، there was a question in their mind, what was their fault? Why they died in that incident? Even when there was a tsunami and the other disaster, people raised this question. Why? کیا خدا انصاف نہیں کرتا؟ کیا خداوند منصف نہیں ہے؟ خداوند نے کیوں ایسا ہونے دیا؟ ایسا کیوں ہوتا ہے؟ آج بھی اگر کسی کی زندگی میں کوئی دکھ آتا ہے، کوئی تکلیف آتی ہے، start complaining to God. Why it's happening to me?
ہم کمپیئر کرنا شروع کر دیتے ہیں اپنے آپ کو دوسرے لوگوں کے ساتھ. دیکھیں جی وہ شخص تو دعا بھی نہیں کرتا, وہ چرچ نہیں جاتا, وہ اتنے برے کام کرتا ہے. He is enjoying his life. Why it's happening to me? Why it's happening to my family? Why it's happening to my business? I'm doing all these things sincerely. I'm a very genuine person. So we are having these kind of the question in our minds. When Jesus was on this earth and he was preaching the word of God, so many people, they were having that sort of the mindset. They tried to test him. उसको आजमाते थे. जब हमने खुदाम के इस पाक कलाम को तिलावत किया, खुदाम यीशु मसीह ने उनसे इसी तरीके से सवाल किए. उन्होंने कहा कि क्या वो जो लोग मर गए वो ज्यादा गुनाहगार थे? खुदाम यीशु मसीह ने कहा कि नहीं, अगर तुम तौबा ना करोगे तो सब इसी तरह हलाक होगे. अजीजों, इसका मतलब क्या है? खुदावन ने कोई जस्टिफाई नहीं किया इस बात को. खुदावन ने उनको ये नहीं कहा कि ये अच्छा हुआ है या बुरा हुआ है. सॉरी, he simply talk about the repentance, तौबा, खुदावन की तरफ फिरना, खुदावन की तरफ रुख करना. आज जो कुछ भी दुनिया में हो रहा है इस कोरोना वायरस की वजह से, there is a great fear among the people of God. लोग जब देखते हैं अपने प्यारों को उस दुनिया से जाते हुए, लोगों को मरते हुए देखते हैं, पूरी दुनिया में बहुत सारे लोग इस वायरस का शिकार हो गए. लोग ये क्वेश्चन करते हैं कि जी व्हाट इज हैपनिंग, इज दैट द एंड ऑफ द वर्ल्ड? क्या ये दुनिया का आखिर है? दो तरह की जजमेंट है. एक पार्शियल जजमेंट है, वो जजमेंट, वो अदालत जिसको हम जुज़वी अदालत कह सकते हैं. नूह के जमाना में जब बदी और गुनाह बहुत बढ़ गया, खुदा उनका दिल दुखी हुआ, मालूम हुआ, और उससे कहा कि मैं दुनिया को तबाह और बर्बाद कर दूंगा. वो इंसान जिसको खुदा ने बड़ी मोहब्बत के साथ खल्क किया, खुदावन उसको तबाह करना चाहता था. खुदावन ने नूह को कहा तो कश्ती बना और लोगों को दावत दे. The grace of God was there. Even he is a perfect judge. खुदावन गुनाह को नहीं दे सकता, वो बदी को नहीं दे सकता, वो पाक है, वो कदूस है, लेकिन वो गुनाहगार से प्यार करता है. There was a time for repentance. There was a grace of God. फजल का दरवाजा खुला था. नूह ने मनादी की, लोगों को बुलाया, but nobody was ready to listen to him. कोई भी सुनने के लिए तैयार नहीं था. तमाम जानवरों के जोड़े और 8 जाने उस कश्ती में सवार हुई और खुदा ने उनको महफूज रखा. Rest of the whole world vanished. खत्म हो गया. अजीजों, आज भी खुदावन के फजल का ये दरवाजा खुला हुआ है. It's not a final judgment like the judgment at the time of Noah. It was a partial judgment of God. In the same way, all these issues, this suffering, this pandemic, this is a partial judgment of God. It's an alarm, एक वार्निंग है, एक चुनौती है. खुदावंद हमें बताता है कि इससे भी ज्यादा खतरनाक हालात हो सकते हैं. अभी जब बड़ी बरगश्तगी होगी, उसकी बर्दाश्त नहीं होगी. अजीजों, खुदावंद कहता है कि अगर हम तौबा नहीं करेंगे, अगर हम अपने गुनाहों से नहीं फिरेंगे,
اپنی بری راہوں سے نہیں پھریں گے تو سب اسی طرح ہلاک ہوں گے. خداوند کا یہ شکوہ جو بھی ہم نے خداوند کے پاک کلام میں سے دیکھا، مقدس مکاشفہ کے حصہ کو ہم نے پڑھا، خداوند کہتا ہے کہ مجھ کو تجھ سے شکایت کہ تو نے اپنی پہلی سی محبت چھوڑ دی. خداوند ہم سے کیا چاہتا ہے؟ پہلی بات، خداوند یہ چاہتا ہے کہ ہم اپنی بری راہوں سے پھریں، توبہ کریں. دوسری جو اہم بات ہے، جس کا بہت زیادہ فقدان ہے، بڑی کمی ہے، جس کی بہت زیادہ ضرورت ہے، تھوڑی دیر کے لیے آپ اس بات پر غور کریں. ٹرائی ٹو ریکلیکٹ یور مائنڈ. واٹ از دس تھنگ؟ یہ کون سی چیز ہے جس کی ہم میں کمی ہے، جس کے لیے خداوند یہ کہتا ہے He's not concerned about our suffering. کہتا ہے میں تیری مصیبت کو جانتا ہوں کہ تو دکھ سہتے، مصیبت اٹھاتے اٹھاتے تھکا نہیں. That's a part of our spiritual journey. جب تک ہم اس دنیا میں ہیں، ہم دکھ اٹھاتے ہیں، مصیبت اٹھاتے ہیں. کہتے ہیں میں تیرا صبر بھی جانتا ہوں، تیری مشقت بھی جانتا ہوں. Nothing hidden from me. I know everything. کہتے ہیں میں سب کچھ جانتا ہوں. Don't tell me کہ میں تیرے لیے دکھ سہ رہا ہوں، میرے اندر بڑا صبر ہے. I'm working day and night for your kingdom. All these things are appreciable. I'm not denying from that. But what I want, میں کیا چاہتا ہوں؟ خدا کے ایک خادم جیری، انہوں نے اپنی ٹیسٹمنی شیئر کی. انہوں نے کہا کہ میں ایک دن دعا کر رہا تھا، میں نے خداوند سے کہا کہ خداوند میں ہر روز تجھ سے اپنی ضروریات کے لیے مانگتا ہوں. ہر روز تو مجھے زندگی کی سانسیں دیتا ہے، اچھا موسم دیا ہے، صاف ہوا دی ہے، صاف پانی دیا ہے، خوراک دیتا ہے، سب کچھ دیتا ہے. خداوند I'm living with the I want mentality. All the time we are saying, I want this, I want that. But today, I want what you want for me. Tell me. خداوند آج میں یہ چاہتا ہوں کہ آپ مجھے بتائیے کہ آپ مجھ سے کیا چاہتے ہیں. خداوند نے اس کو جواب دیا، میں یہ چاہتا ہوں کہ تو میرے ساتھ رفاقت رکھے. پاسٹر جیری بتاتے ہیں کہ انہوں نے اپنے سارے جو میٹنگ کے جو ٹائم ٹیبل تھا اس کو چینج کیا. اپنی سیکرٹری کو کہا کہ نو اپوائنٹمنٹ ٹوڈے، I just want to live alone. I want to stay with my God today. سے کہا کہ میں آج کا وقت جو ہے وہ خداوند کے ساتھ بسر کرنا چاہتا ہوں. And he spent the whole day in his presence. خداوند کے ساتھ اس نے اس دن کو بسر کیا. And he shared that that was a very blessed day in his life. So many times we are spending time with our family. ہم کہتے ہیں this is my family day, this is my day off. I don't want to see anyone. I just want to stay with my family. I want to spend this time with my children, with my wife. And we are ignoring all other things. We are giving importance to our relations. Of course, it is very important to give that important to our loved ones. But have you ever thought how much time you are spending with your God? خداوند نے موسیٰ سے کہا کہ تو جا، میں نے اپنی قوم کا کرہنہ سنا ہے، تو فرعون سے کہہ کہ میرے لوگوں کو جانے دے، ان کو بیابان میں جانے دے تاکہ وہ میری عبادت کریں. That's a desire of our God to worship him. خداوند نے
آدم کو اور ہوا کو اس لیے خلق کیا، خدا ان کے ساتھ رفاقت رکھنا چاہتا تھا. He was looking that intimacy, fellowship. اور پیدائش کی کتاب میں ہم اس بات کو دیکھتے، خدا ٹھنڈے وقت جاتا اور آدم کے ساتھ رفاقت رکھتا تھا. یہ خداوند کی اچھا ہے، یہ خداوند کی خواہش ہے. خداوند یہ چاہتا ہے کہ ہم خداوند کے ساتھ رفاقت رکھیں، اس کی عبادت کریں. خداوند کی یہ خواہش ہے، خداوند کا یہ شکوہ، خداوند کا یہ گلہ جس کو ہم دیکھتے ہیں، مجھے تجھ سے یہ شکایت ہے کہ تو نے پہلی سی محبت چھوڑ دی. What is important in love؟ محبت میں چاہے وہ آپ کے کسی عزیز کے ساتھ ہے، چاہے آپ کے بچوں کے ساتھ ہے، چاہے آپ کے اسپاؤس کے ساتھ ہے، کیا اس میں اہم بات پائی جاتی ہے؟ اس میں ضروری بات جو ہے وہ انٹیمیسی ہے. They are all looking for intimacy. ہمارے بچے، ہمارے اسپاؤس سبھی چاہتے ہیں کہ ہم ان کے ساتھ رفاقت رکھیں. محبت اسی وقت ہی کمپلیٹ ہوتی ہے. What is our attitude towards God؟ ہمارا رویہ خداوند کے ساتھ کیسا ہے؟ ہم خداوند کے ساتھ کتنا وقت بسر کرتے ہیں؟ اور attitude towards human being کیسا ہے؟ انسانوں کے ساتھ ہمارا تعلق کیسا ہے؟ خدا کے ساتھ ہمارا تعلق کیسا ہے؟ Our worship to God is reflecting our love towards God. جب ہم خداوند کی عبادت کرتے ہیں تو یہ ہماری محبت کا اظہار ہے کہ ہم کس قدر خداوند کے ساتھ محبت کرتے ہیں. Our attitude in worship is very important. Worship وہ اس قابل ہے کہ اس کی عبادت کی جائے، اور عبادت میں خداوند کے ساتھ باتیں کرنا، خداوند کی خوشنودی چاہنا، یہ بہت زیادہ ضروری بات ہے. Worship, so many times we are depending upon the rituals. بہت خوبصورت کتاب ہے ڈبلیو ٹوزر کی What's Happened to Worship. ضرور پڑھیے گا کہ ہماری عبادات کو کیا ہو گیا ہے. خدا کا کلام ہمیں سکھاتا ہے کہ یہ امت ہونٹوں سے تو میری ستائش کرتی ہے پر ان کے دل مجھ سے دور ہے. یہ بے فائدہ میری پرستش کرتے ہیں کیونکہ آدمیوں کی روایات پر چلتے ہیں. We are very much concerned about the rituals. چرچ کے اندر ایسا ہونا چاہیے، ایسے عبادت ہونی چاہیے، ایسے آرڈر ورشپ ہونا چاہیے. What is the genuine worship؟ حقیقی عبادت کیا ہے؟ اور اس میں اس کے جو اجزاء ہیں وہ کیا ہیں؟ پہلی بات، عبادت میں خداوند کی خوشنودی چاہنا، یہ بہت ضروری بات ہے کہ جس کی آپ عبادت کر رہے ہیں کیا وہ آپ کی عبادت سے خوش ہے یا نہیں ہے. How you worship the living God. What is your experience؟ داؤد یہ کہتا ہے کہ بدی میرے دل سے جو ہوئے ذرا، کدی بھی نہ میری سنے گا خدا. ابھی ہم نے صبح اس بات کو سیکھا سرمن آن دی ماؤنٹ کہ مبارک ہے وہ جو کہ پاک دل ہے کیونکہ وہ خدا ان کو دیکھیں گے. Are you pure heart or not؟ اگر ہمارے دل میں بدی ہے، دوسروں کے لیے محبت نہیں ہے، خداوند کے لیے عزت نہیں ہے، it is useless to come to church or worship. کوئی فائدہ نہیں ہے، صرف lips worship جو ہے وہ کافی نہیں ہے. Is your heart is genuine with God؟ کیا ہمارا دل خداوند کے ساتھ ٹھیک ہے کہ نہیں؟
کیا ہمارا دل ہمارے پڑوسی کے لیے ٹھیک ہے کہ نہیں؟ Is there genuine love for God and for the people of God? مدر ٹریزا نے بڑی خوبصورت بات کہی. جب ہم رسمی طور پر عزت کرتے ہیں تو اس سے بات نہیں بنتی. مدر ٹریزا said, the worst disease of modern time is loneliness. There is only one cure for this loneliness is love. اس دور کی جو سب سے بڑی جو مشکل ہے، جو بیماری ہے، وہ اکیلا پن ہے. And the people, those are in isolation, those are living alone, they can tell you how they are feeling. وہ کیسا محسوس کرتے ہیں. اور خداوند نے بھی جب آدم کے لیے ساتھی بنایا تو خداوند نے کیا کہا کہ خدا نے کہا کہ آدم کا اکیلا رہنا اچھا نہیں. کمیونل ورشپ، اکٹھے خداوند کے ساتھ، خداوند کے لوگوں کے ساتھ عبادت کرنا بہت زیادہ ضروری ہے. وہ تو لوگ یہ کہتے ہیں جی کیا ضرورت ہے خداوند کے گھر میں جانے کی، گھر پہ بھی تو عبادت ہو ہی جاتی ہے. ہم جب دوسرے لوگوں کے ساتھ مل کر خداوند کی عبادت کرتے ہیں، جیسے کوئلہ ہوتا ہے نا، جب وہ بجھ جاتا ہے تو دوسرے کوئلے جو ہیں وہ اس کی تپش کو تیز کر دیتے ہیں، اس آنچ کو بڑھا دیتے ہیں. So when we are worshiping together, when we are praying together, then we are lifting up other people. ہم ان کو حوصلہ دیتے ہیں، ان کی مدد کرتے ہیں. This is very important in our worship. Try to focus upon God. Try to worship with other people. Live with other people. اور تیسری بات یہ ہے، we need to repent from our sins. ہمیں اپنے گناہوں سے منہ پھیرنا ہے، توبہ کرنی ہے. ہماری جو دنیا کی جو ایک اسکیم ہے نا، جو طریقہ کار ہے، ہم ویلفیئر اسٹیٹ میں ہیں، سوشلزم، کمیونزم. ہم کہتے ہیں کہ نہیں کوئی بات نہیں ہے، دس از اے انڈیویجولسٹک سوسائٹی. ایک پڑوسی کو دوسرے پڑوسی کا نہیں پتا. ابھی ہم نے ریسنٹلی گھر تبدیل کیا. اگر ایسا سلسلہ پاکستان میں ہوتا ہے، انڈیا میں، تو پورا محلہ جو ہے وہ آ جاتا. ہاں جی آپ کون ہیں، کدھر سے آئے ہیں، اچھا جی کسی چیز کی ضرورت تو نہیں ہے. بٹ وی آر ان اے ڈفرنٹ ورلڈ. یہاں کی جو ایتھیکل ویلیوز ہیں وہ ڈفرنٹ ہیں. یہاں کی جو طریقہ کار ہے وہ مختلف ہے. پڑوسی کو پڑوسی کا نہیں پتا. ہم کہتے ہیں جی ہم بڑے سیولائزڈ ہیں، ہم بڑے پڑھ لکھ گئے ہیں. But there is no such communal living. We hardly know the community living principle. اگر کوئی بوڑھا بیچارہ کھڑا ہے سڑک پہ، اتنی تیزی کے ساتھ گاڑی گزرتی ہے کہ بیچارہ سہم جاتا ہے. لاؤڈ میوزک، کیا ہے؟ Hardly we are taking care of other people. Because we believe that I'm all in all. مجھے کسی کی ضرورت نہیں ہے. عزیزو، ہمیں خدا کی بھی ضرورت ہے، خدا کے لوگوں کی بھی ضرورت ہے. Nobody is island in this world. ہمیں خدا سے بھی محبت کرنی ہے، خدا کے لوگوں سے بھی محبت کرنی ہے. اور خدا یسوع مسیح نے اس کا جو محبت کا جو ایک ہمیں درس دیا ہے کہ تو خداوند اپنے خدا سے اپنے سارے دل، اپنی ساری جان، اپنی طاقت سے محبت رکھ. اور اس کی معنی دوسرا حکم یہ ہے کہ اپنے پڑوسی سے اپنی معنی محبت رکھ. جب ہم عبادت کرتے ہیں تو ہمیں اس بات کو اپنے ذہن میں رکھنے کی ضرورت ہے کہ عبادت صرف یہ نہیں ہے کہ آپ اکیلے بیٹھ جائیں، دعا کریں، کلام پڑھیں. خاص طور پر ان روزوں کے ایام میں نے یہ سایہ کے صیفہ میں سے آپ کو سکھایا تھا کہ اگر ہم اپنے دل کو بھوکے کی طرف مائل کریں گے، اگر جوئے کے بندھن توڑیں گے، مسکینوں کا خیال کریں گے، صرف بھوکا رہ لینا
کہ جی میں روزے میں ہوں، کسی آئسولیشن میں چلے جانا، اپنے آپ کو آئسولیٹ کر لینا. That's not a worship. روزہ ایک عبادت ہے، اور اس عبادت میں آپ خداوند کی مرضی کو بھی جانیں، خداوند کے لوگوں سے بھی پیار کریں. اور اگر ہم ایسا نہیں کریں گے، صرف بھوکا رہ لیں گے، خداوند کی عبادت نہیں کریں گے، خداوند کی پرستش نہیں کریں گے، اس کے ساتھ ہماری رفاقت نہیں ہوگی، اپنے دل کو بھوکے کی طرف مائل نہیں کریں گے، جو مصیبت زدہ ان پر دھیان نہیں کریں گے، تو خداوند کہتا ہے کہ اگر تو توبہ نہیں کرے گا تو میں تیرے پاس آ کر تیرے چراغاں کو اس کی جگہ سے ہٹا دوں گا. There's a judgment. God is not concerned how much time you are spending in isolation and you are giving impression to other people کہ جی میں روزہ دار ہوں، میں نے روزہ رکھا ہے، میں بھوکا ہوں، دیکھیں جی میں نے اتنے روزے رکھے ہیں، میرا ویٹ جو ہے کتنا کم ہو گیا ہے. God is not interested in these things. He is interested, are you genuinely worshipping him or not? میں نے یہ سکھایا تھا کہ length of time is not a matter, but the quality of time is matter. چاہے آپ ایک دن خداوند کے ساتھ، جیسے میں نے پاسٹر جیری کی مثال آپ کو دی، he spent only one day with God. اسے خداوند کی مرضی کو جانا. اگر آپ ایک گھنٹہ بھی خداوند کے ساتھ اچھے طریقے سے سفر کر دیں، اس کے ساتھ بسر کرتے ہیں، خداوند آپ کو برکت دے گا. اور ان دنوں میں جب ہم روزوں کے ایام میں سے گزریں، don't try to focus upon the people, those who are dying around us. کہ جی اس نے یہ کیا، اس کا یہ تھا، وہ مر جائے گا، اس کو کینسر ہو گیا، اس کو یہ ہے، اس کو وہ ہے، اس کو کرونا ہو گیا. Who knows who will be the next. لیکن اگر آپ ان تمام باتوں سے سبق سیکھتے ہیں، if you are learning from all these events around you, if you are learning from this suffering، یہ ایک چنوتی ہے، میں نے کہا کہ ایک وارننگ ہے. اگر ہم توبہ نہیں کریں گے تو سب اسی طرح ہلاک ہوں گے. We need to repent from our sins. 6.5 ارب سے زیادہ دنیا کی پاپولیشن ہے، اور اگر اس میں ہم دیکھ رہے ہیں کہ تیزی کے ساتھ لوگ مر رہے ہیں، ہلاک ہو رہے ہیں، تو یہ مت سوچیں کہ آپ کو بہت اسپیشل ہے. یہ خداوند کی مہربانی ہے، خداوند کا فضل ہے، خداوند کا طرز ہے کہ اگر آج تک ہم زندوں کی زمین پر ہیں. لیکن ہم خداوند کو کتنا ٹائم دیتے ہیں؟ ہم بہت پریشان ہیں کہ چرچز بند ہیں. چرچ میں آ کے آپ نے کیا کرنا کیا ہے؟ اگر آپ اس لیے پریشان ہیں کہ آپ کو فیلوشپ نہیں مل رہی، اگر آپ اس لیے پریشان ہیں کہ کس کو ہم جا کے نئے کپڑے دکھائیں، کس کو نئی گاڑی دکھائیں، کس کو ذرا اپنی عمارت کے بارے میں بتائیں، اپنے اسٹیٹس کے بارے میں بتائیں، اپنے اچیومنٹ کے بارے میں بتائیں. You are not coming for the worship. You are trying to glorify yourself. In worship, we need to glorify God. And there's so many ways and means. ابتدائی کلیسیا میں there was no church. کنسٹنٹائن نے چرچز بنانے شروع کیے. لوگ غاروں میں رہتے تھے، لوگ چھپے پھرتے تھے، تہ خانوں میں چھپ کے عبادت کیا کرتے تھے. But now we got the freedom. ہمارے پاس یہ سہولیات ہیں. I'm sharing the word of God through this media. ہم اپنی نیند کو سیکریفائز نہیں کرتے، ہم اپنے فون کو سیکریفائز نہیں کرتے کہ اچھا یار چلو کوئی بھائی سب لگے میری یہ ذرا کال آ گئی ہے امپورٹنٹ، میں ذرا یہ بات کر لوں. Chatting. We are spending time in all these things. Hardly we are giving time to God. 1 گھنٹے کے لیے ہم خداوند کو خوش نہیں کر سکتے. وہ جو زندگی کی سانسیں دیتا ہے، وہ جو ہم سے پیار کرتا ہے،
संडे को देख लें, वही फिर भी हमारी रूटीन। ये जरूर क्वेश्चन करते हैं चर्च कब खुलेंगे, भी चर्च खुलेंगे, जरूर खुलेंगे, खुदावन करेगा, लेकिन वही मकसद तो हम पूरा कर रहे हैं, चाहे हम जूम पे होते हैं, चाहे सोशल मीडिया पे होते हैं। वी आर विद यू, बट यू आर इग्नोरिंग द वर्ड ऑफ गॉड, यू आर नॉट गिविंग हिम टाइम, यू आर नॉट वर्शिपिंग द लिविंग गॉड। आप ये तो सोचते हैं कि चलो जी कोई बात नहीं, अगर मैं किसी को विजिट नहीं कर सकता लॉकडाउन की वजह से, तो हम उस पर वीडियो कॉल कर लेते हैं, उससे बात कर लेते हैं, पाकिस्तान बात कर लेते हैं, इंडिया बात कर लेते हैं, अमेरिका कनाडा बात कर लेते हैं। हाँ जी, मेरी तसल्ली हो गई है, शुक्र है खुदावन का, ये व्हाट्सएप है जी, इस पे हम वीडियो कॉल कर लेते हैं, देख लेते हैं, बात कर लेते हैं। अरे भाई, ये सब चीजें किसने दी हैं? खुदावन ने दी हैं सहूलियात। उनमें से हम कब खुदावन को टाइम देते हैं? कब इन तमाम इक्विपमेंट को हम खुदावन के लिए इस्तेमाल करते हैं? दुनिया भर की चीजें हम देखते रहते हैं, टीवी पे, कंप्यूटर पे, अपने फोन पे, लेकिन जब बात होती है इबादत की, जब खुदावन की परस्तिश की बात होती है, हम कहते हैं नहीं, हमारे पास टाइम ही नहीं है, मुझे आता ही नहीं है जी, ये पता नहीं कैसे इसको करते हैं। किससे पूछ लो। आज 1 मार्च है, 1 साल हो गया है। अगर अभी तक आपने इसको लर्न नहीं किया कि जूम पे कैसे जाना है, कैसे फेसबुक लॉग इन करना है, ये सब एक्सक्यूजेज हैं। अगर आप चाहें तो आप खुदावन की इबादत कर सकते हैं। दिस इज ऑल्सो बेस्ट वे, बिकॉज थ्रू द वर्ल्ड पीपल आर क्राइंग फॉर द गुड न्यूज, पीपल आर वेटिंग फॉर द गुड न्यूज। खुदावन का शुक्र हो इस अच्छे माध्यम के लिए। दिस इज अ फैसिलिटी गॉड हैज ऑफर्ड अस, लेकिन हम इसको अपने मकासद के लिए तमाम इक्विपमेंट को हम यूज करते हैं, तमाम चीजों को यूज करते हैं। अगर एक लम्हा हमें अपना फोन नजर आए, परेशान हो जाते हैं, कोई हमारी कॉल का जवाब ना दे, हम परेशान हो जाते हैं। लेकिन क्या कभी आपने सोचा है कि योर हेवनली फादर इज वेटिंग फॉर यू? वो आपका इंतजार करता है, कहता है कि देख, मैं दरवाजे पर खड़ा होकर खटखटाता हूं, अगर कोई दरवाजा खोलेगा तो मैं उसके साथ अंदर जाकर उसके साथ खाना खाऊंगा और वो मेरे साथ। ब्रदर सिस्टर, हमने अपने दिलों पर लॉक लगा लिए हुए, कुंडियां लगा ली, चिट्ठियां लगा ली हुई है। अनस मल का बड़ा खूबसूरत गीत है, और इस गीत के साथ, इन इशार के साथ मैं इस बात को खत्म करूंगा। दिल में आने नहीं देते ना तमन्नाओं में, दिल में आने नहीं देते ना तमन्नाओं में, हम खुदा ढूंढने आ जाते हैं गिरजाओं में। दिल में आने नहीं देते ना तमन्नाओं में, हम खुदा ढूंढने आ जाते हैं गिरजाओं में। आइए हम दुआ करें। हालेलुया, थैंक यू जीसस। खुदा हम तेरा शुक्र करते हैं कि तू कादिर मुतलिक है, तू हर जगह मौजूद है। खुदा तू ये चाहता है कि हर एक की तौबा तक नौबत पहुंचे, क्योंकि तू किसी की हलाकत नहीं चाहता। खुदा तू चाहता है कि वो इंसान जिसको तूने बड़ी खूबसूरती के साथ, बड़ी मोहब्बत के साथ खलक किया, ताकि तू उसके साथ रफाकत रखे, वो तेरी इबादत करे। खुदा हम बहुत दफा खुद गर्जी की वजह से, अपने कामों की वजह से खुदा हम तुझसे दूर चले जाते हैं। खुदा हम तुझे वक्त नहीं देते, तेरे से बात नहीं करते, तू दरवाजे पर खटखटाता है। खुदा तेरा सर भीग चुका है रात की औस से, तू इंतजार करते करते चला गया। खुदा हमें तौफीक दे कि हम तेरी महबूबा होते हुए तेरी आवाज को सुने। तू हमें बुलाता है, आई मेरी महबूबा, आई मेरी प्यारी, आई मेरी कबूतरी, मेरे लिए दरवाजा खोल। मेरा सर भीग चुका है उस औस से, मैं इंतजार करते करते थक गया। हम जानते हैं कि हमने तुझसे पहली सी मोहब्बत छोड़ दी। खुदा तू गिला करता है, तू शिकायत करता है, क्योंकि तू प्यार करता है प्यारे खुदा।
پھر یسوع جی ہمیں معاف کیجیے، ہم پر رحم کیجیے، ہمیں توفیق دیجیے تاکہ ہم ان دنیا کی رنگینیوں میں نہ کھو جائیں، تیری صلیب پر نگاہ کریں خدا، ہم تیرے خون کی بوندوں پر نگاہ کریں، تیری محبت کو یاد رکھیں، اور کبھی بھی تجھے ہم سے یہ گلہ نہ ہو کہ تو نے مجھ سے پہلی سی محبت چھوڑ دی۔ پھر یسوع ہمیں توفیق دے کہ ہم توبہ کریں، تیرے ساتھ جڑے رہیں، کیونکہ تجھ سے الگ ہو کر ہم کچھ نہیں کر سکتے۔ خداوند ہم درخواست کرتے ہیں تمام لوگوں کے لیے جو کہ خداوند تجھ سے دور ہیں، پھر یسوع ان کے لیے تیری برکت چاہتے ہیں، پھر یسوع ان لوگوں کے لیے جو کہ دکھی ہیں، پریشان حال ہیں، آئسولیشن میں ہیں، ہاسپٹلز میں ہیں، گھروں میں ہیں، خداوند تو ان کے ساتھ انہیں برکت دے، انہیں سنبھال، پھر خداوند ہماری خطاؤں کو، غلطیوں کو، تقصیروں کو معاف فرما، ہم پر کرم کر، ہمارے خاندانوں کے ساتھ، ہمارے بچوں کے ساتھ ہو، ساتھیوں کے ساتھ ہو۔ پھر یسوع میں اپنے چرچ کے لیے، ہیسٹینیشن یونائٹڈ فرام چرچ کے لیے، ایک ایک فرد کے لیے تیری برکت چاہتا ہوں۔ پھر یسوع جی میں التجا کرتا ہوں عالمگیر کلیسیا کے لیے، اور جتنے بھی بہن بھائی خدا ہم سکت ہمارے ساتھ سوشل میڈیا کے ذریعے جڑے ہوئے ہیں، خدا جنہیں تو نے توفیق دی کہ تیری آواز کو سنے، خدا میں ان کے لیے تیری برکت چاہتا ہوں۔ میں اپنے لیے، اپنی زندگی کے لیے تیرا شکر کرتا ہوں، اس سارے مادم کے لیے تیری شکرگزاری کرتا ہوں۔ خدا تو ہمارے ساتھ ہونا، ہمیں بڑی برکت دینا، ہماری غلطیوں کو، گناہوں کو، تقصیروں کو معاف فرما، اپنے پاک روح سے معمول کر، آج کا تمام دن تو ہمارے ساتھ ہو، بڑی برکت دے، تیرے یسوع نام میں یہ دعا مانگتے ہیں، آمین۔ خداوند اپنا چہرہ آپ پر جلوہ کر فرمائے، خداوند آپ کے بدن، جان، روح کی حفاظت کرے، آپ کا بلانے والا سچا ویسے کرے گا، اور ہمارے شمسی کا فضل، خدا باپ کی محبت، پاک روح کی رفاقت و شراکت آپ سے لے کر ہمیشہ تک آپ سب کے ساتھ، اور دنیا بھر کے مقدسین کے ساتھ آپ سے لے کر ہمیشہ ہمیشہ تک ہوتی رہے، آمین۔ تھینک یو جی، خداوند آپ سب کو بڑی برکت دے۔ کیپ واچنگ بائبل ٹی وی گلوبل، اور میری آپ سے یہ درخواست ہے کہ آپ ضرور یوٹیوب پر جائیں اور اس کو لائک بھی کریں، پروگرام کو سبسکرائب بھی کریں، تاکہ ہم آئندہ آنے والی ویڈیوز جو ہیں وہ آپ تک پہنچاتے رہیں۔ تو خدا آپ سب کو ہمیشہ اپنی پناہ میں رکھے۔ کیپ واچنگ بائبل ٹی وی گلوبل۔ گاڈ بلیس یو۔